جس طرح اقوام اور ممالک اپنی اچھی روایات پر فخر کرتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے، اسی طرح اپنی بری روایات سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم نہیں بھی ڈرتے اور انہیں بھی اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر رکھتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی بدقسمتی سے ایک سیاسی روایت یہ ہے کہ اگر تو کوئی ہماری مخالف حکومت میں آنے کی کوشش کرے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسے حکومت میں ہی نہ آنے دیں، اور اگر کسی نہ کسی طرح وہ حکومت میں آ جائے تو پھر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسے ناکام کیا جائے، اور اس کے لیے ہم ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ مذہب سے لے کر قانون سے لے کر ہر قسم کی طاقت کو ہم اس شخص کو وہاں سے ہٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ایسی کوئی محاذرائی مرکز اور سہیل آفریدی کے درمیان یا راولپنڈی اور سہیل آفریدی کے درمیان ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا دہشت گردی کی آگ میں بہت بری طرح سے جل رہا ہے، اور راولپنڈی اور پشاور کے مابین یا اسلام آباد اور پشاور کے مابین اگر کوئی ٹسل، کوئی محاذرائی شروع ہو گئی تو اس کے بہت بھیانک نتائج ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے اگرچہ اپنے نمبر ہی بڑھوائے ہیں اور بہت زیادہ تنقید سننے کے بعد بڑھوائے ہیں، لیکن بہرحال ایک مرتبہ تو انہوں نے کنڈی صاحب کو یہ ہدایت کر کے کہ بس پتر، اب اگر تجھے نئی گورنر راج لگانے کا موقع مل رہا، اگر اللہ کو یہی منظور ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے کوئی بھی اراکین نہیں ٹوٹے تو چپ کر کے جاؤ اور حلف لے لے۔ یہ تو مہربانی ہے بلاول صاحب کی، انہوں نے کنڈی صاحب کو بھیج دیا ٹھنڈا کر کے کہ جا بیٹا جا کے حلف لے لے، گورنر راج فی الحال نہیں لگ سکتا، ابھی انتظار کر۔ لیکن بہرحال ایک دفعہ تو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا، اللہ کرے کہ بلاول بھٹو صاحب آئندہ بھی اچھا کردار ادا کرتے رہے۔ رہ گیا مسئلہ راولپنڈی کا اور اسلام آباد کا، بدقسمتی سے اس وقت تک ہمیں کوئی زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے کہ دونوں جانب سے سہیل آفریدی کو ویلکم کیا جائے گا، اور آفریدی صاحب بھی آگے سے کہہ چکے ہیں کہ میں بھی احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ اگر یہ کوئی محاذرائی شروع ہو گئی پشاور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے مابین، تو اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو اور طالبان کو، ٹی ٹی پی کو وہاں پر اور چانس ملے گا اور سپیس ملے گی۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اور تمام قوتیں ایک وسیع تر قومی مفاد میں، حقیقی معنوں والا قومی مفاد، آپس میں مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف کوئی مشترکہ حکمت عملی بناتی ہوئی ہمیں نظر آئے، نہ کہ ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی حکمت عملی پر عمل کرتی۔ کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک کی ناکامی کے نتیجے میں کسی دوسرے کو 6 مہینے زیادہ حکومت کرنے کا چانس مل جائے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کے عوام کی، خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی کے کچھ مہینے خدا نخواستہ کم نہ کر دیں، ان کو مزید دہشت گردوں کے بھینٹ اور لوگوں کو نہ چڑھا دیں۔ اس لیے مہربانی کریں، ہوش کے ناخن لیں، اب ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی کوشش مت کریں۔ اب یہ نہ کریں کہ اگر انڈیا نے اروند کیجریوال کو قید کر لیا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھا نئی دہلی کا، تو ہم بھی سہیل آفریدی کو جب وہ اسلام آباد آئے گا یا راولپنڈی آئے گا عمران خان سے ملنے کے لیے تو ہم بھی اسے قید کر لیں گے۔ اس طرح کی حرکتیں نہ کیجیے گا۔ اب یہ نہ کیجیے گا کہ اب اگر کوئی پی ٹی آئی کا احتجاج کرے گا تو ہم اس پر سیدھے فائر کریں گے، جیسے ہم نے رضوی صاحبان پر اور جیسے ہم نے 26 نومبر کو کیے تھے۔ اب یہ مت کیجیے گا کہ ہم جناب اس سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کوئی تعاون ہی نہ کریں کیونکہ وہ ہماری مرضی کا آدمی نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں آپ کی مہربانی کوئی بھی نہ کرے، دونوں فریق نہ کرے، نہ پشاور کرے، نہ راولپنڈی کرے، نہ ہی اسلام آباد کرے۔ تیسرا فریق بھول ہی جاتا ہے کیونکہ تیسرا فریق ہر وقت بھاگ لگے رہنی کہتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کی کوئی لفٹ ہی نہیں بیچارے کو کرانے کو دل کرتا۔ بارہ تینوں فریقین اگر ایک دوسرے کی نیچے سے ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ تو سفر نہیں کریں گے۔ ان میں سے تو ہو سکتا ہے کسی کی حکومت 6 مہینے پہلے چلے جائے اور کوئی 6 مہینے اور سسٹین کر جائے، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام اور پاکستان کے عوام بہت بری طرح سے سفر کریں گے۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ عوام کو پہلے ہی آپ سب لوگوں پہ بہت غصہ ہے، ان کے غصے میں مزید اضافہ مت کیجیے گا۔